السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بلکہ برے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی فضل میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میں عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤگا، کیونکہ اتنی اچھی خبر اب آپ لوگ سنتے سنتے بھی وہ ہو گئے ہوئے، اس لیے آپ لوگوں کے پاس وہ بے چینی، بے قراری، بےتابی ختم ہو چکی ہے ایک معنی میں، کیونکہ آپ لوگ اتنے زمانے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، سال ڈیڑھ سال سے، اب بی جے پی کا صفایا ہے، اب حکومت گر جائے گی، ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ان کے ایم پیز جا کے ادھر مل جائیں گے، پھر یو پی اے اپنی گورنمنٹ بنائے گی، یہ سنتے سنتے اور ہم کو بولتے بولتے شرم سے آنے لگی ہے۔ یعنی ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے تو سبھی جانتے ہیں، اور اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے وہ کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ بات ویسے پہلو بن کے نہیں ہے، بلکہ حقیقت بن کے سامنے آ رہی ہے۔ جو کڑوا سچ یہی ہے کہ اب بی جے پی کی سرکار گرنے جا رہی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے لوگ ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں، نہ ان کی سی ڈی کام میں آ رہی، نہ ای ڈی کام میں آ رہی، نہ ان کے سی بی آئی کام میں آ رہی، اور نہ الیکشن کمیشن کام میں آ رہا، کوئی کام میں نہیں آ رہے، گھپ بول کے لگ جا رہا آپ، کیونکہ اس کے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ شروعات تھی بہار سے، جو وہاں پہ جس لسٹ میں جو ووٹوں کی لسٹ میں جو نامہ کاٹے گئے تھے، اس کی جب چھان بین چالو ہوئی تو وہاں پہ تقریباً 14 سے 15 لاکھ ایسے لوگ نکلے جس کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا، یعنی مر چکے تھے۔ پھر ان کی استھیاں آ کے وہاں پہ ثابت کرے کہ ہم تو ابھی زندہ ہیں، ہم ووٹ دیں گے آگے، یعنی یہ جیسے ہی ثابت کرے، وہی نسخہ کام میں آیا راہل گاندھی کا، جو 2-3 سال سے جو بولتے ہوئے آ رہے تھے۔ سپریم کورٹ بھی یہ کان سے سنتا تھا، یہ کان سے نکال دیتا تھا، کیونکہ یہ چیزیں سارے ملی بھگت تھی، اور اس کا ساتھ دے رہا تھا الیکشن کمیشن، اس لیے نہ تو کوئی ایکشن لینے کی سوچ رہے تھے، نہ تو کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ایک یہ خوشخبری دے دوں میں آپ لوگوں کو، انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ کا پتہ نہیں چل رہا، جبکہ 1 مہینے کے قریب ہو چکا ہے۔ آخر زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، یا کہیں اور غائب ہو گئے انہوں، یا ان کو کہیں اٹھا کے رکھ دیا گیا، چھپا کے رکھ دیا گیا، کیونکہ انہوں بھی حقیقت بولنے پہ آ گئے تھے، کیونکہ ان کو بھی سچائی پتہ چل چکی تھی، اور انہوں جو ہے سو اپنی منہ کھولنے سے پہلے ہی ان کو جو ہے سو 1 مہینے سے یہاں تک کہ بعض اپوزیشن کے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایف آئی آر کرتے بول رہے ہیں کہ ہمارے دیش کا وائس پریزیڈنٹ کدھر چلا گیا آخر۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دال میں کالا نہیں ہے، پوری دالچ کالی ہے، یہ سمجھ گئے؟ وہ ویسا شارٹ کرے وہ لوگ۔ دوسری چیز، وہ جیسے ہی وہ بات زیادہ منظر عام پہ آنا چالو ہوئی، فتح پور میں 1000 پرانی مزار درگاہ ہے، جو کہ جس طریقے سے ان پاپیوں نے، اس آتنکیوں نے، ان دہشت گردوں نے، ان خبیثوں نے، ان خنزیروں نے جا کر وہاں پہ ان کا بھگوا لہرایا، سمجھے؟ اور وہاں پہ پولیس تماشائی بنی رہی، نہ پولیس ان کو گرفتار کری، نہ ان کو کوئی سزا دی، نہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں آئی، یعنی ملی بھگت سے، تاکہ لوگوں کا دماغ بٹا رہے، لوگوں کو اپنی
اس کے اوپر لانے کے لیے نہ یہ سوچنا نہ یہ بات کرنا، ان کو یہ کاموں میں مصروف کر دو۔ ان کے 10 پارٹ بن چکے ہیں، یہ لوگ 10 اس سے کام کر رہے ہیں۔ اگر جب پہلا پارٹ فیل ہوگا تو دوسرا اربا، دوسرا ناکام ہوا تو تیسرا اگر جب فلاپ ہوا تو چوتھا۔ اس طریقے سے یہ لوگ اپنی میعاد کمپلیٹ کرنے کے چکر میں، لیکن یہ نہیں جانتے یہ لوگ اللہ کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے۔ جب وہ اگرچہ ان کا کریا کرم کرنے پہ آ جائے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ابھی جیسے ہی اب یہ سارے دیش کے اندر جس طور سے جو چھانبین چالو ہوئی ووٹ لسٹوں کی، جس کے نامہ غائب کیے گئے، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بولا کہ جو ہے سو تم اب یہ ثابت کر کے بتاؤ۔ ثابت پہ ثابت ہو رہا، ایک گھر کے اندر جہاں پہ 4 سے 5 آدمی رہتے ہیں، وہاں پہ تقریباً 3.5 سے 4 ہزار ووٹ ڈالے گئے وہ گھر کے ایڈریس سے، جبکہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، وہ نہ وہاں پہ کوئی رہتا تھا نہ کبھی رہتا ہے۔ 3 سے 4 وہ صفایا ہو چکا ہے، لیکن وہاں سے 3.5 سے 4,500 ووٹ پڑ رہے ہیں۔ ان کا ویسا چل رہا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو کہ یہ ایک سراسر جرم ہے۔ یہ صرف غلط نہیں ہے، یہ دیش کے ساتھ غداری والی بات ہے، یہ ہمارے دیش واسیوں کے ساتھ غداری والی بات ہے۔ اگرچہ یہاں پہ بھی خاموش بیٹھے رہے اگرچہ، تو پھر کیا ہوگا ٹھاکر۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بڑا دبا کے چل رہا۔ اب ان کو جو ہے سو ہر حال میں ان کی سرکار گرنے والی ہے، کیونکہ ان کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ انہیں اس کو سامنے لا رہا تو انہیں بچنے کی کوشش کر رہا، انہیں اس کو سامنے پیش کر رہا تو انہیں بچنے کی کوشش کر رہا۔ اس کی ایک وجہ بتا دو، الیکشن کمیشن میں سے جیسے ہی کچھ لوگ وہاں پہ سپریم کورٹ میں قبول لیے، دھڑا دھڑ وہ لوگ ریزائن دے کے بھاگنے کی چکر میں، جبکہ سرکار بھی آ جائے گی رپس میں، الیکشن کمیشن بھی آ جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کا یہ کام بنتا دونوں کے اوپر کارروائی کرے۔ اب وہ کارروائی کیسی کرے گی، کب کرے گی، وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن جو چیز نکل کے آ رہی ہے، یہ لوگ اب بچنے پہ لگے ہیں، کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانے پہ لگے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری پہلی نظر رہے گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو ہم دیں گے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔